والے دوست آ جائیں کہ ملاقات ہوگی، لیکن یہ اس طرح انہوں نے بند کیا ہوا ہے جیسے عمران خان کو جو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یا تو ہم بھول جائیں گے انہیں یا وہ بھول جائیں کہ باہر ان کے لیے کوئی انتظار کر رہا ہے، کہ پورا ملک ان کا انتظار کر رہا ہے اور ہم یہ چیزیں حالات اسی طرح نہیں چلیں گے۔ جو ان کا علاج نہیں کروا رہے، ہمارا مقصد ملاقات سے زیادہ دیکھنا تو بالکل چاہتے ہیں لیکن زیادہ پرائیورٹی ہماری ان کے علاج کی ہے۔ ان کا علاج بہت ضروری ہے۔ ہم جتنے پریشان اصل میں ہوئے ہیں جب سے ان کی آنکھ کا ہمیں پتہ چلا ہے اور ملاقات نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب دوسرا ٹیکہ لگا اس کے بعد ان کو تسلی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی انفارمیشن جیل سے نہیں مل رہی، ہمیں کوئی انفارمیشن یہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے، اور یہ بھی انلیگل ہے اور ان لافل ہے۔ انلیگل اور ان لافل یہ حکومت کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے، ہمارے اوپر تشدد ہوتا ہے لیکن ہم انلیگل اور ان لافل کچھ نہیں کر رہے۔ ہمارے اوپر کیسز بنا دو، جیلوں میں پھینکنے کی کوشش کرو، کب تک کریں گے؟ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، لیکن جب حالات بدلیں گے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی چھپیں کہاں پہ جا کر۔ میڈم حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بڑے کریڈیبل ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے ہیں۔ میری بات سنیں، اگر ان کو حکومت کی ہم بات مان لیں، جو عمران خان کو ماننا چاہتے ہیں ان کی بات مان لیں کہ وہ عمران خان کا علاج کروا رہے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، چور اور جھوٹے ہیں۔ یہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے چور بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، اور کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے یا ان کی زبان بولتا ہے ان کو بھی اخلاقیات آ جانی چاہیے۔ کچھ ایران سے ہی سیکھ لو، کوئی غیرت اور عزت ہم ایران سے سیکھ لیں جو ان کی زبان بولتے ہیں، چوروں اور لٹیروں کی۔ میڈم موجودہ حالات میں جو افغانستان کے ساتھ کلیشز چل رہے ہیں اس پہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ میں بتا دوں، آپ عمران خان کے سارے ٹویٹس دیکھ لیں، 10 سے 11 انہوں نے ٹویٹس بھیجے تھے افغانستان کی سچویشن پہ، اور انہوں نے یہی کہا تھا آپ کے مسلم بھائی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا یہ حکومت وہ ہے جو ہمارے ساتھ کی ہے۔ اگر دہشت گردی کی تو ہم پچھلے 40 سال سے باتیں سن رہے ہیں، اتنی بڑی ہماری فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ دہشت گردی تو ہم بڑے سال، ہم تب پیدا ہوئے ہیں، جب ہم چھوٹے سے تھے تب سے سن رہے ہیں پاکستان میں دہشت گرد ہے، تو 40 سال میں آج ہم نہیں ختم کر سکے، تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں دہشت گردوں کے لیے، تو یہ 40 سال سے ہم کیوں سن رہے ہیں کہ ہماری کیوں نہیں ختم کی؟ ہم اپنے لوگوں سے کیوں نہ پوچھیں کہ کیوں نہیں پہلے ہم یہاں 80,000 ہمارے پاکستانی عمران خان کہتے ہیں مر چکے ہیں، شہادت ہوئی ہے ان کی، پاکستانی بھی تو سویلینس تھے۔ تو اس وقت عمران خان کے ٹویٹس دیکھ لیں، ایک چیز عمران خان کبھی نہیں چاہتے تھے، وہ کبھی بھی کہتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ کب ایک سیکنڈ عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ پاکستان اس معاشی حالات میں افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم کلیشز کر دیں دوسرے اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ، وہ بھی مسلمان بھائی؟ ٹھیک ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں بات دوسری طرف۔ اور عمران خان کی ٹویٹس پھر سے دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا دونوں طرف کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی موجودگی، دونوں حکومتوں کی سیریس موجودگی، پولیٹیکل موجودگی کے ساتھ بیٹھیں، سارے مل کے بیٹھیں، جب تک دونوں علاقوں کے جو دونوں طرف کے لوگ ہیں مقامی لوگ ان کو ساتھ نہیں بٹاتے، دونوں حکومتیں نہیں بیٹھتی، اور اس کا مسئلے کا حل اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ جس طرح یہ بمباری ایک دو آپ ان کے اوپر چھیڑیں گے تو وہ آپ کے اوپر واپس کیوں نہیں جواب دیں گے؟ کتنی دیر چپ کر کے بیٹھیں گے؟ بمباری تو ہم نے فرسٹ اٹیمپٹ کہاں سے کرنائی میں ہونے والا خودکش حملہ جو ہے اس کے تانے بانے ڈائریکٹلی افغانستان سے ملے۔ آپ عمران خان کے جا کے ٹویٹس دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں آپ حل کر لیں گے یہ؟ وہ بیچارہ ملک تو 50-60 سال سے جنگ کے اندر ہے، ان کو تو دوسری طاقتیں آ کر ان کے اوپر مسلط کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہماری فوج کا کیا قصور ہے؟ ان کو شہید کیا؟ میری بات سن لیں، ہمارے ہی فوجیوں نے مرنے اور ہماری پولیس والوں نے شہید ہونا ہے، اس لیے جنگ حل نہیں ہے۔ کس نے جنگوں میں مرنا ہے؟ لوگ میری بات سنیں، نہیں ان کو اس طرح طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم اپنے سولجرز کو بھی شہید کروائیں اور اپنے سپاہیوں کو بھی شہید کروائیں، ہماری جنگ نہیں ہے۔ میڈم ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، عظیم لیڈر تھا، اپنے قوم کا عظیم لیڈر تھے خامنئی، اور جس طرح ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو شہید کیا گیا، میں خیال میں پاکستان میں کوئی نہیں ہے جو اس پہ افسوس نہیں کر رہا، لیکن
कितना अजीम लीडर थे जो पहले ही कह चुके थे मुझे शहादत मंजूर है, वो शहादत मांग रहे थे। किस किस्म का अजीम पाकिस्तान में देखें, जब कोई शहादत मांगता है अल्लाह ताला ने उनको शहादत दी और ये उनको अजीम रुतबा दिया। वो अल्लाह ताला के पास जाके कहते मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने इस्लाम की खिदमत की थी। मैडम, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा आप पर ये ईरान बताएं पे कि हमले की मजम्मत की है। हमारे दोनों बॉर्डर महफूज नहीं है, दोनों बॉर्डर महफूज नहीं, और मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है इस वक्त ये मेहरबानी पीटीआई होते तो क्या स्टांस लेते जो मौजूदा आलमी सूरत हाल है। आप इनके सारे ट्वीट्स देख लें, इमरान खान के 10 से 11 ट्वीट्स देख लें, उनकी पुरानी देखें। एक सेकंड आप याद रखें, इमरान खान के सारे आप उनके बयानात देख लें, उनके ट्वीट देख लें। वो पहले से ही कह चुके थे ये सारा कुछ होगा। आपको कोई चीज़ नई इमरान खान से स्टेटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इमरान खान के सारे बयानात निकाल के देख लें। वो यही कहते थे कि ये लोग आपको मुस्लिम मुल्कों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे और हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होना चाहिए। ये इमरान खान पहले कह चुके हैं, अब मुझे इसे और कहने की जरूरत नहीं। मेरे से ना पूछें, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप सारे इमरान खान के बयानात निकालें और इमरान खान के दोहराएं इमरान खान के सारे बयानात। चुप मौजूदा हालात तकाजा कर रहे हैं कि सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हो, ये कोई गलत बात तो नहीं। और से सुन लें मौजूदा हालात आप पता नहीं कहाँ से ये लेकर आते हैं। पहले सुने, आपने इमरान आपके मुझे आप कह रही हैं। मैं पहले खत्म कर लूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, सोशल मीडिया पे जाएं, सारे इमरान खान के बयानात निकालें। उन्होंने पहले प्रिडिक्ट किया हुआ है कि क्या होगा। अगर आपको मुल्क का डर है तो इमरान खान के बयानात पढ़ लें और आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आज इमरान खान जेल में क्यों है।